اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، ہمارے عزیز ترین ملک میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ مارنے والے کا قصور کیا تھا، پہلے بھی مارنے والے کو گولی سے مارا جاتا ہے، اور جو پوچھتا ہے کہ اس بے گناہ کو کیوں مارا، تو جواب پھر بھی گولی سے ہی آتا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی کی جان، کسی کا مال، حتیٰ کہ کسی کی عزت تک محفوظ نہیں ہے۔ جب کسی درندے کا جب دل کرتا ہے، وہ چاہے سامنے والی بچی ہو، جوان ہو، بڑی ہو، بس عورت، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بچی اس ادارہ میں، یہ خاتون یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے کسی کام کے سلسلہ میں، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس ادارہ میں وہ آئی تھی، تاکہ یہ ایسا ادارہ ہے جو خواتین کو سہولت مہیا کرتا ہے، باپردہ رہ کر وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی امداد کا، معاونت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج کی یہ گفتگو لاہور میں ہونے والی طالبہ کے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ نے، یعنی محافظ نے، اللہ اکبر، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس ادارہ میں اس وقت جتنی بچیاں موجود ہیں یا بچے موجود ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، وہی درندہ بن جاتا ہے، اور وہ جب درندگی پر اترتا ہے تو پھر وہاں کی پرنسپل بجائے اس کے کہ وہ صحیح معنوں میں گفتگو کرے، صحیح رپورٹ دے، بچی کی سائیڈ لے اور اس گارڈ کو، سیکورٹی گارڈ کو قرار واقعی سزا دلوائے، نہیں، اس کے سامنے بھی دنیاوی مال و متاع، پیسہ اسے دکھائی دے رہا ہے۔ الامان الحفیظ۔ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر المجاہدین، شیخ الحدیث، اسیر ناموس رسالت و تحفظ تاجدار ختم نبوت حضرت قبلہ بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی موجودگی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت جو آپ نے پاکستانی قوم کو ارشاد فرمایا تھا، جس چیز سے آگاہ کیا تھا، اگر اس وقت عمل کر لیا جاتا تو آج ایک اور بچی کو، اس کی عزت کو تار تار ہوتے ہم نہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا وہ سیکورٹی گارڈ اس کی بچیاں نہیں تھیں؟
یا چلو فرض کریں اس کی بچیاں نہیں ہیں، کیا اس کی بہن نہیں ہے، کیا اس کی ماں نہیں ہے، کیا اس کی عالیہ نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے؟ میں اس وقت اور تو کچھ نہیں کہتا، ایک تو بابا جی کی گفتگو آپ کو سنانے لگا ہوں، دوسرا اس سے زیادہ گفتگو بھی میں اس ٹاپک پر نہیں کر سکتا۔ ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اور جتنے ذمہ داران ہیں ان کے دل پر اور ان کے کانوں پر دستک دیتا ہوں، خدا را اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اس طرح نہ کریں۔ آج اگر آپ اپنی حکومت کے بل بوتے پر، عہدوں کے بل بوتے پر، پیسے کے بل بوتے پر، آگے پیچھے حفاظتیوں کے بل بوتے پر ایسا کر رہے ہو، تو کل جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کرے گی، قبر میں جب جاؤ گے لاگ پتہ جائے گا، وہاں پہ تو انصاف ہی انصاف ہونا ہے، انصاف ہی انصاف ہونا ہے۔ وہ کہنے والوں نے کہا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی۔ آئیے بابا جی کی گفتگو سنیں۔ سارے کو ہینڈل کیا گیا اور پولیس نے جو گولیاں چلا دی، یہ ہینڈل تو حکمرانوں کا کام ہے نہ کرنا۔ اب تو یہ ان کی بچی جو ہے کے ساتھ یہ درندگی ہوئی ہے اس پر چیخنا یہ بھی جرم بن گیا، اور کس نے ان کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو گولیاں ماریں؟ ظاہر ہے پیچھے ان کی وہ طاقتیں ہیں نا، وہ طاقتیں ختم ہو جائیں، ان سے جان چھڑائیں، وہ ملک کی جان چھوڑیں اور جائیں اپنا جدھر جو انہوں نے جانا ہے۔ اور پاکستانی عوام کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ بچیاں بھی باہر نکلنا ایسے بن گیا، حکمرانوں کے گھروں میں تو 10 بیریل پڑے ہیں اور ان کے وہاں وہ جو کنڈا دار وہ تار لگی ہوئی ہے۔ آپ کیا کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ اب قوم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بچیاں ہماری جو ہے وہ دکان پر بھی نہیں جا سکیں گی، اسکول بھی نہیں جا سکیں گی۔ علامہ صاحب یہ فرمائی جیسے آپ دن کی روشنی میں آئے اور بات کریں جو سیاسی قائدین ہیں وہ دن کی روشنی میں آ رہے ہیں، لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ رات کے اندھیرے میں یہاں پہ آئے، وہ کیوں نہیں آ سکے دن کی روشنی میں؟ یہ تو ان سے سوال ہے نا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو داخل نہ ہونے دیتے، کہ پہلے ہمارے بچے کے قاتل ساتھ لے آ تو پھر ہمارے ساتھ بات کر۔ آپ اس کو داخل نہ ہونے دیتے، کس منہ سے آیا یہاں؟ نہیں نہ پھر بھی نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو ملنا ہی نہیں تھا، اس کو کہنا پہلے ہمارے وہ مجرم ساتھ لاؤ۔ تیرے اقتدار میں یہ بات ہوئی ہے اور پورا قصور جو ہے وہ اس حد میں ہے۔ کب سے اس حد میں ہے؟ تو کیا لینے آیا تو؟ اس کو یہاں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اہل قصور کو، بالکل، اور اس سے ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ قصور میں 11واں 12واں واقعہ ہے، باقی ملک میں بھی ہیں، خصوصاً قصور میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ پولیس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے، کیا فارمولہ ہونا چاہیے کہ عوام محفوظ ہو، بیٹیاں محفوظ ہوں؟ یہ قصور ہو یا ملک کا کوئی دور دراز کا گاؤں ہو، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ ہاں پولیس جو ہے وہ حکمرانوں کے ماتحت ہے، تو حکمران خود ہی جب نہیں چاہتے یا پولیس کو انہوں نے اس طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو جو جب چاہے اب بچوں کو احتجاج رونے کا بھی حق نہیں ہے، سیدھی گولی انہوں نے مار دی۔ یہ بھی تو دنیا کا دستور ہے، وہاں انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں احتجاج کے لیے جو نکلتے ہیں ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ ابھی تک پتھراؤ ہو رہا ہے، ہاں ابھی تک پتھراؤ ہو رہا ہے کہاں؟ خادم وزیر صاحب یہاں پر کچھ توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے، سرکاری عملات کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گاڑیاں بھی جلائی جا رہی ہیں، بھائی سرکاری املاک